السلام علیکم دوستوں، اگر میں آپ کو پوچھوں کہ اتہاس میں سب سے بڑا علاقہ کس نے فتح کیا ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا سکندر اعظم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکندر نے ایک بڑا علاقہ فتح کیا تھا، لیکن سکندر کے علاوہ بہت سے حکمرانوں نے سکندر سے بھی بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ ان میں سے ایک ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جو آپ اسکرین پر ملکوں کے نام دیکھ رہے ہو، یہ سارے ملک ان کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی رات میں راشن کی بوری لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ سو پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے سب سے بہادر صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اتہاس میں سب سے بہترین حکمران اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پالیسیز اور سسٹمز بنائے تھے جو آج پوری دنیا فالو کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حکومت اور ان کے کیے گئے انوینشنز آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سال 583 عیسوی میں قریش کے خاندان میں ہوئی۔ بچپن سے ہی اونٹوں کو چرانے کا شوق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری، پہلوان بازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل تھی۔ آپ مکہ کے سب سے بڑے پہلوان مانے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن ہوا کرتے تھے۔ جب اسلام کے خلاف قریشیوں میں کوئی مشورہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنی رائے پیش کیا کرتے تھے۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس دن مشرکوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ آپ کا اسلام لانا گویا فتح اسلام تھا۔ مسلمانوں کی مجال نہ تھی کہ مسلمان کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو مشرکوں نے خود کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد اسلام ہر قدم پر ترقی کرنے لگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کی کتاب سے نوازا تھا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور سچ کو الگ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرے اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزر سکتا، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کا واقعہ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بار تمام مشرکین ایک ساتھ بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کر رہے تھے، تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے فوراً کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں حضرت عمر کو نویام ابن اب سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ایمان تو لایا تھا مگر مکہ کے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی اصلی پہچان کو چھپا کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو غصے سے جاتے ہوئے دیکھا تو نویام نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو نویام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے اپنا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف کیا۔
اور سوچنے لگے کہ آج کچھ بھی ہو جائے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر کی وجہ سے قرآن پڑھنا بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو اتنا مارا کہ سر سے خون بہنے لگا۔ ان کی بہن نے کہا کہ آپ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دیں، ہم اپنے مذہب سے نہیں پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اپنی بہن سے کہنے لگے کہ مجھے وہ دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے حضرت عمر کو کچھ قرآن کی آیتیں پڑھنے کو دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے قرآن کی سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے ویسے ویسے ان کا دل بدلنے لگا۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو داخل کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو سارے صحابیوں نے اپنی تلواریں نکالی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی کو تکلیف دینے نہیں آیا ہوں بلکہ اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی زور کی آواز میں تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں ہمارے اس دنیا کو ظاہراً الوداع کہا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت اسلام کا جھنڈا پورے عرب علاقوں میں بلند ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال ہی خلافت کر سکے۔ ان کے بعد لوگوں نے صلح مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 سال ہی خلافت کی، لیکن اتنے کم وقت میں بھی آپ میں بڑی ہوشیاری سے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی کہ جو اپنے دور کی سپر پاور بن گئی تھی۔ حضرت عمر کی فوج جس طرف منہ موڑتی تھی وہ علاقہ اپنے آپ خلافت میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی فوج نے فارس اور روم جیسی گھمنڈی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قبلہ اول یعنی بیت المقدس جب حضرت عمر کی فوج نے فتح کیا تو وہاں کے رومی عیسائیوں نے حضرت عمر سے صلح کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس لیے وہاں کی عیسائی حکمران نے کہا کہ صلح نامہ تمہارے امیر یعنی خلیفہ حضرت عمر وہ خود آ کر لکھیں۔ اگر وہ خود لکھیں گے تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر کو جیسے ہی اس بارے میں پتہ چلا تو آپ فوراً مان گئے۔ آپ نے فوراً بیت المقدس کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ تھوڑے وقت کے لیے حضرت علی کو خلافت دے دی گئی اور خود ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ باری باری سے سفر کر رہے تھے کیونکہ مدینے سے فلسطین بہت دوری پر تھا۔ اس لیے کچھ دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے تو کچھ دیر غلام کو بیٹھاتے اور خود پیدل چلتے۔ آپ وقت کے سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا کیا سلوک رہا ہے۔ جب حضرت عمر فلسطین میں پہنچے تو انہوں نے صلح نامہ لکھا اور ان کی ضمانت دے دی۔ جب حضرت عمر کے اخلاق عیسائیوں نے دیکھا تو وہ ان سے بہت متاثر ہوئے اور بہت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر ہی وہ مجاہد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ڈیموکریٹک سسٹم کی نیو رکھی۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے پولیس نافذ کروائی۔ پوسٹل سسٹم جو آج پوری دنیا استعمال کرتی ہے وہ حضرت عمر کے ذریعے سے ہی بنوایا گیا تھا۔ حضرت عمر کو فادر آف جسٹس اور فادر آف ماڈرن ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس آج کے مسلمان خود نہیں جانتے کہ ان کو پیدا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ
حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر نے صرف 10 سال کے اندر 2.2 ملین اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا تھا، جو روم اور فارس کی سلطنت سے بڑا تھا۔ آپ نے دنیا کا پہلا قانون نافذ کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔